مدینے کے والی ہیں، وہ مدینے کے والی ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہمیں عزت ہی آپ کا صدقہ ملی ہے، عزت ہی ان کا صدقہ ملی۔ یہ وہ ہیں کہ جن کا وجود مدینہ طیبہ کے لیے ایک باعث رحمت، اور ہم مدینے جاتے ہیں تو بندہ جب واپس آتا ہے تو بڑا روتا ہے مدینہ طیبہ سے نکلتے ہوئے۔ وہ کیفیت میں نے کئی بار دیکھی ہے، جب ہم مدینے سے واپس آتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے۔ تو مدینہ طیبہ سے امام حسین کا جانا آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی حادثہ تھا؟ یہ نہیں احباب گرامی، یزید کا تخت پہ بیٹھنا اس کا پہلا ستم یہ تھا کہ مدینے والے کی اولاد کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اس کا تخت نشین ہونا اتنی بڑی مصیبت تھی امت کے لیے۔ اس بدبخت کا، یزید کا، اس لعین کا، اس کافر کا تخت نشین ہونا، اس کا جو پہلا ستم ٹھہرا امت پہ وہ یہ ٹھہرا کہ نبی کی اولاد، نبی کے بیٹے، نبی کی بیٹیاں، نبی کا خاندان، نبی کے گھر والے، جو مدینہ طیبہ جن کے قدموں سے آباد تھا، مدینہ کی رونقیں جن کے دم قدم سے تھی، اس کے تخت نشینی کے ستم کا پہلا جو وار تھا وہ یہ تھا کہ اسی نبی کو جس نے آ کے مدینہ بسایا تھا، اسی نبی کی اولاد کو مدینہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ تو مدینہ چھوڑنا یہ کوئی ایسے ہی تھا کہ امام حسین نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا؟ نہیں احباب گرامی، آرڈر آئے تھے کہ اگر تو حسین بیعت کر لے تو ٹھیک، خط موجود ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ جی یزید کا تو عمل دخل ہی نہیں تھا۔ بھئی نبی پاک سرکار کے بیٹے کے مدینہ چھوڑنے کی وجوہات آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے یزید کا دخل تھا کہ نہیں تھا۔ پہلا خط ہی یہ تھا کہ اگر کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ مروان نے کیا روڑا نہیں ڈالا تھا گورنر سے کہ نہ جانے دو آج اس کو، اس محل سے باہر، اس محل سے نہ جانے دو، مانتا ہے تو ٹھیک ورنہ یہیں قتل کرو۔ کیا یہ نہیں وہاں باس ہوئی؟ کیا یہ موجود نہیں ہے؟ ابھی بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ جو یزید کا کیا قصور ہے، ابھی بھی اس کو نظر نہ آئے تو پھر اس کا قصور نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے خون کی گندگی نے اس کی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اس کے خون کی غلاظت نے اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، جو اس پردے کو اٹھنے نہیں دیتی، وہ اس کے خون کی غلاظت ہے۔ اور اگر خون میں طہارت ہو تو مولا حسین کا مدینے سے جانا ہی بول بول کے بتاتا ہے کہ اس قتل میں یزید ہی ہے، یزید ہی ہے، یزید ہی ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو نہ آئے۔ اس لیے احباب گرامی کوئی آسان کام تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا ان بیبیوں کو لے کے مدینہ طیبہ سے جانا، اور قبر رسول پاک پہ کھڑے ہو کے وہ جو کیفیت تھی میرے مولا حسین علیہ السلام کی کہ ہم عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں، پتہ ہے پھر بھی آ جائیں گے، تو کیا کیفیت تھی میرے آقا حسین علیہ السلام کی اس دن میں 28 رجب میں کہ اپنے نانا سے وہ بات کر رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میں پھر نہیں آؤں گا، مدینہ چھوڑ کے پکے پکے رسول کی بیٹیاں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ اور سیدہ زہرا کی قبر پہ جو کیفیت تھی امام حسین علیہ السلام کی، اور مدینہ طیبہ کے لوگوں کی جو کیفیت تھی اس وقت، کوئی ایک ستم اس کی تخت نشینی کا، اس کی تخت نشینی کا کوئی ایک ستم ہے یزید کا؟ ہم کس کس ستم کو روئیں اور کس کس ستم پر ہم آنسو بہائیں؟ اس کی تخت نشینی پر جو ستم امت کے ساتھ ہوا ہے، کوئی آنکھیں کھول کے دیکھے تو اس کو سمجھ آئے۔ تو احباب گرامی قدر، یہ بہت بڑا ستم تھا کہ رسول زادیوں کو اور رسول زادوں کو مدینہ چھوڑنا پڑ گیا، کہ ان کو یہ کہا گیا کہ اگر تو مانتے ہو اس کو یزید کو تو ٹھیک ہے، تو سارے ہی حسین تو نہیں نہ ہوتے، ہاں سارے حسین تو نہیں نہ ہوتے، باقی لوگوں نے تو رخصت سے کام لے لیا، رخصت سے کام لے لیا۔ عزیمت پہ جو کھڑا تھا وہ علی کا بیٹا تھا، باقی مسلمانوں نے، صحابہ کی اولادوں نے رخصت سے کام لے لیا کہ شریعت میں رخصت بھی ہے، عزیمت بھی ہے، تو ہم نے رخصت کا پلو پکڑ لیا ہے۔ تو علی کے بیٹے سیدہ زہرا کے لخت جگر نے کہا کہ میں رخصت والا نہیں ہوں، میں تو عزیمت والا ہوں۔ تو عزیمت قائم کر کے دکھائی کہ نہیں، میں ڈٹنے والا آدمی ہوں، میدان کے مرد کا بیٹا ہوں۔
ہاں ہاں میدان کے مرد کا بیٹا ہوں. تو اس لیے احباب گرامی قدر یہ کربلائے معلیٰ کی طرف سفر کا آغاز تھا 28 رجب کو جو مولا حسین علیہ السلام نے کیا ہے. اور پھر آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں اور پھر وہاں سے 8 ذی الحج کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا کہ جس دن لوگ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں. رسول کے بیٹوں کو مکہ اس کا ارادہ ترک کرنا پڑا. حج کا کیوں کرنا پڑا؟ کہ کہیں اس حرمت کعبہ کو کوئی ہمارے خون سے پامال نہ کرے. کیوں؟ کعبہ ان کا تھا، اس کی حرمت کا خیال بھی ان کو تھا. کعبہ ان کا تھا، اس کی حرمت کا خیال بھی ان کو تھا کہ کہیں اس کی حرمت کو کوئی پامال نہ کرے. ہم اس زخم کو بھی اپنے سینے پہ برداشت کر لیں گے کہ ہم حرم کو چھوڑ دیں، کعبے سے جدا ہو جائیں، مگر کعبے کی حرمت پر حرف نہیں آنے. حج کا ارادہ ترک کر کے آپ وہاں سے چل پڑے اپنی منزل کی طرف. تو یہ 28 رجب ان دنوں میں سے ایک دن یہ بھی ہے. تو احباب گرامی قدر پھر وہ قربانی ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے ابراہیم ہم نے اس کو پچھلے لوگوں کے لیے رکھ لیا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کی جگہ پہ ہم نے ایک عظیم ذبح کو ایک ذبیح کو قبول کر لیا ہے. اور وہ عظیم ذبیح کون تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ عظیم ذبیح کون تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہم نے تیرے اسماعیل کی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول کی ہے. اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ان کے لیے تھا کہ واللہ یعصمک عن الناس، تیری حفاظت کی ذمہ داری تو ہم نے لی ہوئی ہے، لیکن تیری ہی شہادت قبول ہے کربلا میں، تو یا اللہ اب تو کیا کرے گا؟ فرمایا میں حسین کو کھڑا کروں گا. وہ دیکھنے میں حسین ہوگا، حقیقت میں وہ شہادت محمد مصطفیٰ کی ہوگی. اس سٹیٹس سے دیکھیں کہ یزیدیوں نے کس کو قتل کیا ہے. کس کو؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا قتل حسین کا قتل نہیں ہے، یہ محمد عربی کا قتل ہے. محمد عربی کا قاتل بھی والا مسلمان ہو سکتا ہے. تو اس لیے احباب گرامی قدر اللہ پاک ہمیں اس گھرانے سے جوڑے رکھے.